Islam. I love Islam. I love Islam. I love Islam. I love Islam. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام آئی لو اسلام میں ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر ہم سنتے ہیں اسلام کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں بھی، اور سیکھتے ہیں بہت سارے عقائد بھی۔ کیا سیکھتے ہیں بچوں؟ جی ہاں، اسلام نے جو باتیں ہمیں سکھائی ہیں، جو عقائد ہمیں بتائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سنتے ہیں، قرآن کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں کیا باتیں بتائی ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا شان اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اس سلسلے کے اندر ہم مختلف ٹاپک پر مختلف موقعوں پر باتیں کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام کے اندر بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنی تھی۔ بچوں یاد ہے آپ لوگوں کو ہمارے پچھلے پروگرام کا ٹاپک کا نام کیا تھا؟ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ نے وہ پروگرام نہ دیکھا ہو تو آپ یوٹیوب پہ جا کے ہمارے چینل پر وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی ہم اپنے پروگرام کے اندر ایک بہت ہی پیارے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ ٹاپک کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی یونیک ٹاپک بھی ہے، بہت ہی انٹرسٹڈ ٹاپک بھی ہے، بہت پیارا ٹاپک ہے۔ پیارے بچوں، دنیا میں والدین اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہیں اولاد کے لیے، لیکن آج ہم ایک ایسے والد کے بارے میں سنیں گے جن کو ایک ایسی اولاد نصیب ہوئی جو دنیا کی سب سے بڑی عظیم ہستی ہیں۔ ہاں، یعنی ان کو جو اولاد نصیب ہوئی، ان کو جو بیٹے نصیب ہوئے، وہ دنیا کی سب سے فیمس شخصیت ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کون ہو سکتے ہیں وہ؟ چلیں احمد بھائی آپ بتائیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، جی ہاں پیارے بچوں، ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ ہی وہ مبارک ذات ہیں جو دنیا کی سب سے زیادہ مشہور شخصیت ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، آج ہم اس پروگرام کے اندر جن مبارک ہستی کے بارے میں سنیں گے، ان کا تعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، اور وہ ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں، آج ہم اپنے پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا ذکر کریں گے۔ ان کا نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، وہ کیا کرتے تھے، ان کا مقام کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو کیا کیا خاصیتیں عطا فرمائی، ان کا مزار شریف کہاں پر ہے، اور ان کی کیا کیا برکتیں دنیا میں ظاہر ہوئی۔ انشاءاللہ آج اس پروگرام کے اندر ہم ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خاص برکتیں عطا فرمائیں، اور آپ کے والد محترم کی بھی خاص برکتیں عطا فرمائیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابو جان ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ رحمت اللہ علیہ۔
ہاں، کیونکہ جب نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ رحمت اللہ علیہ. کیا کہنا چاہیے؟ رحمت اللہ علیہ. تو آپ کے ابو کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ. جی ہاں پیارے بچوں، آپ بھی یہ نام یاد کریں کہ دنیا میں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے تو ہم ان کا نام بھی یاد رکھتے ہیں. ان سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، ان کا جو خاندان ہوتا ہے، ان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مبارک ذات ہیں کہ جن سے بڑھ کر ہمیں کسی سے محبت نہیں. ہمیں سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہے؟ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، آج ہم ان کے والد محترم کا ذکر سنیں گے. تو آپ بھی یہ باتیں یاد رکھیں کہ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ ہے. ایک بات ہو گئی پیارے بچوں، یاد رہے گی آپ کو انشاءاللہ. تو پروگرام کے آخر میں اگر سوال کی جائے گا جواب دیں گے انشاءاللہ. اور پیارے بچوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی ایک کنیت ابو قسم ہے. کیا کنیت ہے؟ ابو قسم. جی ہاں پیارے بچوں، آپ کو اسکرین پر یہ کنیت لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوگی. تو آپ بھی ایک کنیت یاد رکھیں کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی ایک کنیت ابو قسم ہے. بزرگ بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ احمد بھائی اور ہمارے حسنین بھائی، عبداللہ بھائی اور عبدالسبحان بھائی، آپ بھی یہ بات یاد رکھیں. اور جی ہاں پیارے بچوں، بہت پیارا سوال کیا احمد بھائی نے ہم سے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ہوتا ہے. عبداللہ کا مطلب بھی ہے. عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. تو پیارے بچوں، ابو قسم کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پیارے بچوں، ابو قسم کا مطلب ہے بھلائی اور برکت سمیٹنے والے. بچوں، حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو دنیا کی سب سے بڑی برکت اور سب سے بڑی رحمت یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوئے. اور پیارے بچوں، یہ تو ہو گیا آپ کا نام اور آپ کی کنیت. اب ہم سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے ابو جان کا نام کیا تھا. پیارے بچوں، آپ کے والد محترم کا نام عبد المطلب رحمت اللہ علیہ ہے. کیا نام ہے بچوں؟ حضرت عبد المطلب رحمت اللہ علیہ. فضل بھائی یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام عبد المطلب تھا. جی ہاں عبداللہ بھائی، آپ نے صحیح کہا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام عبد المطلب تھا. یعنی آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ جی ہاں پیارے بچوں، آپ کے یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام عبد المطلب تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی امی جان کا نام کیا تھا؟ آپ کی امی جان کا یعنی آپ کی دادی کا نام کیا تھا؟ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کا نام فاطمہ تھا. کیا نام تھا بچوں؟ یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا نام عبداللہ. آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ اور آپ کی دادی کا نام کیا ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں، آپ بھی یہ بات یاد بھی رکھنی ہے اور دوسروں کو بتانی بھی ہے. بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو یعنی آپ کے ابو جان کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائی. آپ کی کنیت بھی ابو قسم ہے یعنی بہت ساری برکتیں اور بھلائیاں سمیٹنے والے. تو پیارے بچوں، علماء نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم آپ کے ابو جان بہت زیادہ خوبصورت تھے. اور پیارے بچوں، آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک بہت ہی خاص بات ہے. وہ کیا؟ حسنین بھائی، وہ خاص بات جو اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ دنیا میں ظاہر ہونے تک یعنی جب تک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے ایک ٹائم تک یعنی ایک وقت تک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور آپ
رحمت اللہ علیہ یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی پیشانی پر نظر آتا تھا۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ ایک ایسی خاص بات ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے انسان بھی بنایا ہے، لیکن عام انسان نہیں بنایا، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نور والا انسان بنایا ہے۔ اور پیارے بچوں، جب تک آپ دنیا میں ظاہری طور پر نہیں آئے تھے، اس وقت تک ایک ٹائم تک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک نور جو دنیا میں ظاہر ہونے والا تھا، وہ آپ کے ابو جان کی پیشانی پر نظر آتا تھا۔ فضل بھائی وہ نور نظر بھی آتا تھا؟ جی ہاں احمد بھائی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک نور آپ کے ابو جان کی پیشانی پر نظر بھی آتا تھا۔ چلے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی جو پچھلی کتابیں تھیں جیسے کہ توریت، انجیل، زبور ہیں، تو ان کتابوں کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی پہلے ہی خوشخبری بیان کر دی گئی تھی۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے پچھلی کتابوں کے اندر آپ کے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے کچھ دشمن تھے، اور وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے، لیکن انہوں نے پکا ارادہ کیا، ایک پلاننگ کی کہ ہم کسی طرح ان کے والد صاحب کو شہید کر دیں گے، معاذ اللہ۔ کیا ارادہ کیا انہوں نے؟ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کو شہید کر دیں گے۔ اب ان کا یہ جو برا پلان تھا، ایک بری پلاننگ تھی، اب انہوں نے ایک دفعہ کیا کیا کہ ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان مکے پاک سے اکیلے باہر شکار کے لیے چلے گئے۔ اب جب آپ اکیلے باہر گئے تو جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے موقع دیکھ لیا کہ یہ موقع تو بہت اچھا ہے، اور ہم ابھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کے ابو جان کو شہید کر دیں گے۔ اور پیارے بچوں، انہوں نے اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے، اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے فوراً اپنی تلواریں نکال لی اور آپ کے ابو جان کی طرف بڑھے تاکہ ان کو شہید کر دیں۔ لیکن پیارے بچوں، اللہ پاک نے آپ کے ابو جان کی ایسی مدد کی، ایسی حفاظت کی کہ اللہ پاک نے آسمان سے کچھ سوار بھیجے، یعنی کچھ اللہ پاک نے اپنی مخلوق بھیجی۔ وہ مخلوق آسمان سے زمین پر آئی اور انہوں نے اسلام کے ان دشمنوں کو قتل کر دیا۔ اور پیارے بچوں، انہوں نے ان کو قتل کیا، اور یوں اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کو محفوظ فرما دیا۔ اور یوں پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی حفاظت فرما دی۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات کہ آپ کی پیشانی پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی نظر آتا تھا، اور اللہ پاک نے آپ کی یوں حفاظت بھی فرمائی۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سن رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ ابو جان کے بارے میں۔ پیارے بچوں، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان ایک بزنس کے لیے ایک گروپ کے ساتھ ملک شام گئے۔ کہاں گئے؟ ملک شام۔ ملک شام کہاں ہے؟ یہاں سے بہت دور ہے۔ کہاں ہے؟ یہاں سے بہت دور ہے۔ تو پیارے بچوں، مکے پاس سے بھی بہت دور ہے وہ۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب اس گروپ کے ساتھ ملک شام گئے، لیکن جب وہاں گئے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان بیمار ہو گئے۔ کیا ہو گئے آپ؟ بیمار۔ اور جب وہ گروپ، جب وہ قافلہ واپسی مکے پاک کی طرف آ رہا تھا، تو جب وہ گروپ مدینہ پاک پہنچا
کہاں پہنچا؟ مدینے پاک. تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان بیماری کی وجہ سے اپنے وہاں ان کے رشتہ دار تھے، عزیز تھے، رشتہ دار تھے، تو آپ وہیں پر رک گئے. کہاں پر رک گئے آپ؟ وہیں پر. کہاں پر؟ مدینے میں. کہاں رک گئے تھے آپ؟ مدینے میں. آپ کہاں سے آ رہے تھے؟ ملک شام. ملک شام. کیوں گئے تھے آپ؟ بزنس کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ بزنس کرنے کے لیے. تو آپ جب وہاں گئے تو آپ وہاں پر کیا ہو گئے تھے؟ بیمار ہو گئے. تو جب آپ دوبارہ واپسی آ رہے تھے تو مدینے پاک پہنچے تو بیماری کی وجہ سے آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس رک گئے. لیکن پیارے بچوں اس بیماری کی وجہ سے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا انتقال ہو گیا. اور پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا جو انتقال ہوا وہ 25 ایئرس کی عمر میں ہوا، یعنی صرف 25 سال کی عمر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا انتقال ہو گیا. اور پیارے بچوں اس وقت تک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں نہیں آئے تھے. آپ اس وقت تک ظاہری طور پر دنیا میں نہیں آئے تھے. اچھا پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی ایک بہت ہی پیاری کرامت سناتا ہوں، کیونکہ آپ جو ہیں وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان ہیں. جتنی برکتیں آپ کو نصیب ہوئیں اتنی برکتیں کس کو نصیب ہوں گی؟ پیارے بچوں 21 جنوری 1978 کی ایک نیوز کے مطابق کہ جب مسجد نبوی، جہاں آج مسجد ہے مدینے کے اندر، جس مسجد کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف ہے، آپ کا مزار شریف ہے، جب اس مسجد کی تعمیرات کروائی گئی، کنسٹرکشن کا کام کروایا گیا، تو جب کام کروایا جا رہا تھا، تعمیرات کروائی جا رہی تھی، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا جو مزار شریف تھا، آپ کی قبر تھی، تو اس قبر کو بھی کھدائی میں آپ کے مبارک جسم کو نکالا گیا. تو پیارے بچوں اس نیوز کے مطابق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا جسم بالکل سلامت تھا. سبحان اللہ. فضیل بھائی کتنے سالوں بعد ایسا ہوا تھا؟ عبدالسبحان بھائی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا مبارک جسم جو قبر سے بالکل صحیح نکلا تھا، بالکل سلامت نکلا تھا، وہ 10 سال بعد نہیں، 20 سال بعد نہیں، 30 سال بعد نہیں، 100 سال بعد نہیں، 500 سال بعد نہیں، 1000 سال بعد نہیں، بلکہ 1400 سال بعد بالکل صحیح سلامت نکلا تھا. جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان، کیونکہ آپ کن کے ابو ہیں؟ آپ ان کے ابو ہیں جن کو اللہ پاک نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جن کا مبارک ہاتھ جس چیز کو لگ جائے تو اس چیز کو آگ بھی اثر نہیں کرتی. تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا جسم قبر سے 1400 سال بعد بالکل صحیح اور بالکل سلامت ظاہر ہوا تھا. اور پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا جو مزار شریف ہے وہ مدینہ شریف میں جنت البقیع شریف میں ہے، جہاں پر دیگر صحابہ کرام کا مزار شریف بھی ہے، وہیں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا بھی مزار شریف ہے. پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی باتوں کی طرف بلایا کہ اللہ پاک کو ایک ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے. یہی بات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظاہری طور پر آنے سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ پاک کو ایک ہی مانتے تھے، جو صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے، اللہ پاک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. اور پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان بھی، ان کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ. سب مل کے بتائیں. حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ. تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی. سبحان اللہ.
آپ رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ اللہ پاک کی عبادت کی ہے۔ اور پیارے بچوں یہ بات آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان اللہ پاک کو ایک ماننے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بات پیارے بچوں یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، ان کے والد صاحب، ان کے دادا، ان کے پردادا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام تک، کہاں تک؟ حضرت آدم علیہ السلام تک۔ پیارے بچوں سب کے سب اللہ پاک کو ایک ماننے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کا جو نسب تھا، دادا پردادا، ایسے ہی آپ کے نانا پرنانا، آپ کی نانی، تو پیارے بچے یہ سب کے سب اللہ پاک کو ایک ماننے والے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمیں دنیا کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائیں، اور جب ہم قبر میں جائیں اور جب میدان محشر میں جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملاقات کا شرف نصیب ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک ذکر کی برکت سے ہمیں شفاعت کر کے جنت میں داخل فرما دیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس طرح کے پیارے پیارے پروگرام دیکھنے کے لیے کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا